ناظرین، ایک بار پھر آپ کو اس پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں اور ہمارے ساتھ رہنے کا آپ کا شکریہ، اور اس کے ساتھ ہی اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے چلتی ہوں چھوٹا عمل عظیم ثواب کی طرف۔ جیسے کہ ہماری گفتگو ہو رہی تھی مصیبت اور پریشانی کے بارے میں کہ اگر وہ آ جاتی ہے تو کس طرح اپنے آپ کو ہم نے اس کا مقابلہ کرنا ہے ڈٹ کے بالکل، اور اپنے پروردگار کے جو ایک کہتے ہیں نا رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھنا ہے۔ تو یہاں پر بھی میں اسی چیز کا ایک ذکر کرنا چاہوں گی کہ اگر کوئی مصیبت ہو یا آ گئی ہو یا اس سے بچنا چاہتے ہیں، مصیبت سے، پریشانی سے، غم سے، تو ہمیں کیا چیزیں جو ہے پروردگار کے کیا نام، کیا اسم جو اس میں ہیں وہ استعمال کریں جس سے ہماری یہ ساری پریشانی جو ہے اس سے بچے رہیں، اس غم سے بچ رہے، اور اگر آ گئی تو اس سے کس طرح سے ہم نجات حاصل کریں۔ تو یہاں پر سب سے پہلے میں یہ کہوں گی کہ اگر کوئی پریشانی ہو، کوئی غم ہو، تو ہمیں فوری طور پہ جیسے کوئی پریشانی یا غم آ جاتا ہے تو میں نے کہا ہے کہ صبر، اور بالکل اپنے صبر کے ساتھ جو ہے اپنے پروردگار کی طرف رجوع کرنا ہے اور شکر کے ساتھ، اور پھر یہ پڑھ لینا ہے آپ نے کہ یا لطیفو، یا لطیفو کو آپ نے 131 بار 131 ٹائمز جو ہے وہ آپ نے اس کا ورد کرنا ہے، یعنی کہ جب کوئی ایسی مصیبت آئے، آپ پہ یا پریشانی ہو، کوئی ایسا غم لاحق ہو آپ کو، تو آپ نے 131 ٹائمز جو ہے اس کا ورد کرنا ہے، یا لطیفو، یا لطیفو، یا لطیفو، یہ آپ نے ورد کرنا ہے اس کا، اور روزانہ کریے، بلکہ جتنا ہو سکے کثرت سے کیجیے، تو یقیناً جو آپ کی پریشانی، جو آپ کا غم ہے وہ چلا جائے گا، اور پھر جو ہے آپ دیکھیں گے خود ہی وہ آپ کو سکون اور چین محسوس ہوگا۔ اور اس کے ساتھ ہی ایک دوسرا جو ہے المجیب القریب، المجیب القریب، المجیب القریب، یہ بھی آپ نے 387 بار 387 ٹائمز جو ہے وہ آپ نے پڑھنا ہے، 387 ٹائمز جو اس کو پڑھنا ہے۔ المجیب القریب، المجیب القریب، یہ اللہ کے دو اسم ہیں اور بہترین اس کے جو ہے یہ تاثیر رکھتے ہیں، اور اس کا ورد اگر آپ کریں گے تو ہمیشہ مطلب آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے جو زندگی میں کوئی ایسا غم اور ایسا جو ہے بے چینی یا کوئی مصیبت نہ آئے اور پرسکون پر آپ کی زندگی گزرے، تو اس کو آپ ہمیشہ خوش و خرم رہیں، تو اس کے لیے یہ بہترین چیز ہے کہ آپ المجیب القریب، المجیب القریب کو آپ نے 387 مرتبہ جو ہے وہ آپ نے پڑھتے رہنا۔ اس کو آپ نے یقیناً اپنی زندگی میں اس طرح سے ایک معمول بنا لینا ہے، اور اس کو ہمیشہ آپ پڑھتے رہیں گے تو کوئی بھی کسی بھی قسم کی جو ہے وہ پریشانی کا جو آپ کو سامنا نہیں کر پائیں گے، کوئی غم آپ کو نہیں ملے گا۔ وہ کہتے ہیں نا کہ پہلے سے جو احتیاط کرنے والی بات ہے وہی ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ ہم خوش و خرم رہیں، ہمارا کوئی ذہنی سکون جو ہے وہ ہمارا برباد نہ ہو، کسی ایسی مصیبت سے جو ہے ہمارا دل نہ دکھے، کوئی ہمیں ایسا غم نہ ملے جس سے ہمیں اذیت ہو۔ تو یقیناً یہ بہترین جو اسماء اللہ کے جو نام ہے، ان کو جو ہے آپ نے 387 مرتبہ ان کا آپ نے ورد اپنی زندگی میں اگر روزانہ قائم رکھیں گی تو آپ یہ دیکھیے گا کہ کس طرح سے آپ پرسکون رہیں گی، اور کوئی بھی مصیبت اور اگر آ گئی ہے خدا نخواستہ تو اس کو کس طرح سے ہٹانا ہے، لیکن اگر نہیں بھی ہے تو پھر بھی آپ نے یہ جو ہے اسے ورد میں رکھیے تاکہ آپ کو پروردگار عالم کوئی ایسی مصیبت میں، کوئی ایسی پریشانی جو ہے آپ کے نزدیک نہ آ سکے۔ اور اس کے ساتھ ایک اور جو ہے ہمارے حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر قسم کے دکھ سے اور غم سے محفوظ اور پریشانیوں سے محفوظ رہنے کے لیے آیت الکرسی، یہ تھوڑا سا آپ کو ضرور وہ لگے گی کہ 100 مرتبہ آیت الکرسی آپ نے روزانہ پڑھنی ہے، لیکن اس کو آپ اس طرح بھی پڑھ سکتی ہیں 100 مرتبہ اگر دن میں آپ ختم کرنا چاہتی ہیں، پورے دن میں صبح سے لے کے شام تک، تو یقیناً آپ اس کو ہر نماز کے بعد اگر 20 مرتبہ پڑھ لیں گی تو یہ پورے دن کے 100 مرتبہ ہو جائے گی۔ اگر آپ کی نیت یہ آیت کرسی پڑھنے کی تو یہ ایک بہترین جو ہے، یہ بھی ایک بہترین جو ہے وہ آپ کا ایک اعمال ہے جو آپ اس سے اللہ کی ایک خاص پناہ میں جو ہے وہ شخص چلا جاتا ہے جب اس کے وہ اپنے ورد کو یا اس کو تلاوت کو یا اس کی تکرار کو جو ہے وہ قائم رکھتا ہے۔ تو یہاں پر جو ہے وہ 100 مرتبہ اس کے پڑھنے کا بتایا گیا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ 100 مرتبہ اگر جو شخص پڑھ لے گا، اور اگر کوئی پڑھنا چاہتا ہے ایک ہی دفعہ میں، وہ ایک مشت ایک ہی نشست میں پڑھنا چاہتا ہے تو وہ تو بہت ہی اچھا ہے کہ وہ اگر پڑھ لے، ایک ہی نشست میں بیٹھ کے اس کو 100 مرتبہ پڑھ لے تو بہت ہی اچھا اور بہترین اثر ہے اس کا۔ تو اسی طرح اگر وہ اس میں کوئی ایسی مجبوری ہے لیکن اس کی نیت ہے کہ وہ پڑھنا چاہتا ہے تو اسے پھر آپ اسے 20 اس میں کر کے 5 نمازوں کے
بعد جو ہے 5 صبح سے لے کے شام تک آپ اسے پڑھیں تو یقیناً 100 دفعہ ہو جائے گی. اور جو ہے یہ آپ کی نیت، اور جس آپ نیت سے پڑھ رہے ہیں کہ خاص جو پروردگار کی پناہ میں رہیں، اور یہ آپ اس سے اندازہ لگائیے، لکھا ہے کہ خاص پناہ میں، ایک ایسی پناہ پروردگار دے گا آپ کو کہ وہ آپ ہر پریشانی سے، آپ بلکہ کہیں گے راہ دین حق سے نہیں ہٹیں گے، اور اس کی پناہ میں ہمیشہ رہیں گے ہر معاملے میں، ہر چیز میں. اور جسے پروردگار ایک خاص پناہ میں رکھے تو آپ یہ یقین جانیے کہ اس کے کیا نصیب ہوں گے. تو اور دوسرا جو میں ایک پروردگار کا اسم بتانا چاہوں گی، یا حیو یا قیوم، یہ بھی پروردگار کا اسم ہے، یا حیو یا قیوم. یہ بھی ہر طرح کی جو ہے جو مصیبت ہے، پریشانی ہے، غم ہے، اور یہاں پر بھی یہی کہا گیا کہ یہ جو نام ہے یہ بھی اللہ اپنے پناہ میں رکھتا ہے جو اسے پڑھتا ہے. یہ 816 ٹائم 816 مرتبہ سے پڑھنا ہے. اسے بھی اگر آپ روزانہ 816 مرتبہ یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم کا آپ ورد رکھیں گی، تو اس میں بھی یہی کہا جا رہا ہے کہ پروردگار عالم جو ہے وہ اپنی پناہ میں رکھتا ہے، اسے اپنی خاص پناہ میں رکھ لیتا ہے. تو یہ آپ پہ منحصر ہے کہ آپ کیا کرنا پسند کریں گی، لیکن پسند ضرور کیجیے گا. ان ناموں سے اپنی زندگی میں جو ہے ضرور فائدہ اٹھائیے گا، اور پریشانیوں سے جو نجات کا یہ بہترین ذریعہ ہے. جیسے کہ میں کہتی ہوں کہ پروردگار کے سامنے آپ نے جو ہے جھکنا ہے، اسی سے دعا مانگنی ہے، اسی سے گڑ گڑا کے مانگنا ہے، اسی سے ہر پریشانی، کیونکہ عالم الغیب ہے کہ کیا آنے والا ہے ہمارے نصیب میں، اور کیا چیز وہ جو ہے وہ رحم و کریم ہے، کس وقت وہ چیزوں کو ہمارے ہٹا دے. تو لہٰذا ان چیزوں کو ہمیں اپنی زندگی میں ضرور استعمال رکھنا چاہیے. ٹائم بھی بہت کم لیتے ہیں، اور اس کو جب آپ رواں ہو جاتے ہیں تو چلتے پھرتے اگر ہاتھ میں ہے تو اپنے اسے پڑھتے رہیے. اور یہ ایک دوسرا جو میں بتاؤں گی، یا شکورو، یہ بھی پروردگار کا جو ہے اسم ہے. یہ آپ نے 526 مرتبہ 526 ٹائم جو اسے پڑھنا. ہر قسم کی جو ہے وہ اس میں بھی یہ لکھا ہے کہ ہر قسم کا جو آپ کا جو غم ہے اس سے آپ نجات حاصل کر لیں گی، آپ کو کوئی غم نہیں ملے گا. تو یہ جو کچھ میں نے اس میں پروردگار جو آپ کو میں نے بتائے ہیں، تو آپ کو جس انداز سے بھی جو بھی آپ کو جو سمجھ میں آتا ہے اس کو آپ ضرور سے اختیار کیجئے، تاکہ اگر آپ کی کوئی جو پریشانی ہے ذہنی کوفت، ہزار انسان ہے اسے ہزار طرح کی پریشانیاں لاحق ہو جاتی ہیں کسی نہ کسی قسم کی. تو لہٰذا ان چیزوں کو اگر ہم استعمال میں رکھیں گے، ایک تو اگر ہے تو وہ چلی جائیں گی، اور آئندہ کے لیے بھی ہے پروردگار آپ کو کوئی غم میں مبتلا نہیں کرے گا. تو ہم جیسے کہ میں نے کہا کہ اپنے ان تمام جو ہمیں اپنے اعمالوں کو جس نیت سے ہمیں پڑھیں گے اور سدھارنا ہے، اور اسی کی طرف راغب ہونا، اور واسطہ محمد علیہ محمد کا دینا ہے، جس سے کہ وہ بہت چاہتا بھی ہے اور بہت پیار کرتا ہے، اور اسے جس کا ہم انہیں اسے حوالہ دیں گے تو یقیناً ہماری دعا جو ہے وہ رد نہیں ہوگی. اور یہ بتاتی چلوں کہ کوئی چیز پڑھا کریں تو اس سے پہلے جو ہے وہ درود کی تسبیح اول و آخر ضرور پڑھا کیجئے. اس کے بعد یہ کوئی بھی جو کوئی عمل ہے، کوئی بھی صورت ہے، کوئی بھی آیت ہے، کوئی بھی اسم الہی ہے، جو بھی پڑھنا ہے تو اس سے پہلے آپ نے جو ہے ایک تسبیح جو اول و آخر ہے درود کی ضرور پڑھ لیا کیجئے، اور اس کے بعد یہ اپنا جو ہے جو پڑھنے کا آپ کا ورد ہے وہ شروع کیا کیجئے. تو یہ ایک وہ بہترین چیز ہے. جیسے کہ بات ہو رہی ہے مصیبت، غم کی، پریشانی کی، ایسا کوئی دنیا میں کائنات میں انسان نہیں ہے جسے غم اور مصیبت لاحق نہ ہو، چاہے وہ پیسے والا ہو، چاہے وہ غریب ہو، یا چاہے کسی نہ کسی انداز میں اسے کوئی نہ کوئی رہتا ہے. یہ وہ اس کی ایک الگ بات ہے کہ پروردگار دیکھتا ہے کہ کس کو کس حساب سے جو ہے وہ آزماتا ہے، یہ سزا دیتا ہے، یا جو بھی اس کے اعمال کے حساب سے پروردگار جو ہے اپنے بندے سے جو ہے اسے اختیار ہے، وہ جو بھی راستہ اختیار کرتا ہے اس کے لیے. لیکن اگر وہ ہماری نیتیں اسی طرف رجوع رہتی ہیں، ہر حال میں صبر بھی کرتے ہیں، شکر بھی کرتے ہیں، اور اسی سے مانگتے ہیں. کیونکہ جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ہم کربلا کی طرف جائیں تو درس کربلا ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ صبر کے ساتھ، شکر کے ساتھ کس طرح سے انہوں نے، اور جو تلاوت نو کے نیزہ پہ میرے مولا کرتے رہے ہیں، قرآن مجید وہی پروردگار کی عبادت سجدے میں، اور اسی سے مدد مانگتے رہے، اور اسی کو بتا رہے تھے. بلکہ خود میں میری بیوی نے کہا، اور کس طرح سے یزید کو للکار کے کہہ رہی تھی کہ تو سمجھتا ہے کہ شاید ہم تیرے اس حربوں سے جو ہے وہ خائف ہو جائیں گے یا بدل جائیں گے. نہیں. اور پورا جو ہے انہوں نے بتا دیا کہ کس طرح وہ پروردگار پہ جو ہے وہ بھروسہ رکھتی ہیں، اور کس طرح سے وہ بتا رہی ہیں کہ اس کا انجام اس کا کیا ہونے والا ہے اور ہمارا کیا ہوگا. تو لہٰذا ہمیں ان کے چاہنے والے ہیں، ان کے پیار کرنے والے ہیں ہم لوگ، ظاہر ہم کی پیروی کرنے والے ہیں، تو ہمیں بھی وہی راستہ اختیار کرنا چاہیے، صبر کے ساتھ، شکر کے ساتھ، اور اپنے رب کی طرف ہمیں راغب رہنا چاہیے ہر حال میں. اور یہی ہمارے نجات کا، ہمارے سکون کا، قلب کا یہی ایک بہترین طریقہ بھی ہے. جی مہربانی. جی ناظرین، اور پروگرام میں اب آگے بڑھتے ہیں جو آج کا ہمارا سوال اور ٹاپک کی طرف. آج کا سوال پھر دہرا دوں کہ عراق میں
کتنے آئمہ علیہم کے مزارات ہیں، اور جو آج کا ٹاپک ہے صحبت یا کمپنی یا ماحول، اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ ٹیلی فون لائنز کھلے تو آپ آ سکتے ہیں، اور عموماً جیسے دن کے آغاز سے ہی جب ہمارا دن کا آغاز ہوتا ہے، ہم مختلف صحبتوں سے لے کے اس میں شامل ہو کے تب کئی رات تک ہم پہنچتے ہیں، جہاں ہم کام کاج کرتے ہیں، اپنے یار و دوستوں کی محفل ہے، پھر ایسے لوگوں کے ساتھ بھی ہمارا اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے کہ جن کا کچھ پروفیشنلز ہوتے ہیں، تو بہت سی ایسی صحبتیں ہم اختیار کرتے ہیں، اور خاص طور پہ آج کل کے دور میں تو اب تو کہیں جانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، آپ کی جیب میں ایک ایسی صحبت ہے، موبائل فون ہے، انٹرنیٹ کے ذریعے گھر بیٹھے بیٹھائے آپ ایک پوری دنیا اس کی صحبت میں ہے، اور یہ آپ کے اپنے اختیار میں ہے کہ آپ اس صحبت، اچھی صحبت میں آپ جاتے ہیں یا بری صحبت میں جاتے ہیں۔ میڈیا ہے، میڈیا میں کچھ ایسے چینلز ہیں، وہ آپ اچھے چینلز کی صحبت میں رہ سکتے ہیں یا برے چینلز کی صحبت اختیار کر سکتے ہیں۔ تو یہ ایک جو طریقہ کار ہے کہ ہم نے کس انداز سے اپنے آپ کو بری صحبت سے بچائے رکھنا ہے، اور یہ احکامات بھی ہیں معصومین کے۔ ایک فرمان میں شیئر کرتا چلوں، حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کا، آپ نے فرمایا کہ خبردار گناہ گاروں کی صحبت اختیار نہ کرو، خبردار گناہ گاروں کی صحبت اختیار نہ کرو۔ اور ایک اور جگہ فرماتے ہیں کہ بے وقوف شخص کی صحبت سے بچو، کیونکہ جب وہ تم کو فائدہ پہنچائے گا لیکن اصل میں نقصان کر دے گا۔ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کا فرمان کہ بے وقوف شخص کی صحبت سے بچو، کیونکہ جب وہ تم کو فائدہ پہنچائے گا لیکن اصل میں وہ تم کو نقصان پہنچا دے گا۔ تو یہ ہمیں بہت سی ایسی جگہوں پہ احکامات بھی ہیں کہ ہم بری صحبت سے بچیں گے تو بہت سی برائیوں سے ہم بچے رہیں گے، اچھے لوگوں میں آنا جانا اٹھنا بیٹھنا ہوگا تو ہم میں وہ اچھائیاں بھی آہستہ آہستہ وہ محسوس ہونے لگے گی۔ تو بہن، ہم اپنے آپس سے شروع کرتے ہیں کہ جو ہمارا دن کا یہ آغاز ہوتا ہے گھر، اور اس کے بعد جہاں بندہ کام کرتا ہے، ہماری خوش نصیبی کہ ہم اپنے ہدایت ٹی وی آتے ہیں، اور یہاں پر جو ایسی صحبت ملتی ہے، علماء کرام کی صحبت ہے، ہمارے سٹاف کی ایسی صحبت ہے، لیکن کچھ ایسے جو پروفیشنلز ہیں کہ جن کو بہت مشکلات ہوتی ہیں کہ وہ ایسے لوگوں میں ان کو مجبوراً جانا پڑتا ہے، یا ایسے سٹورز پر بھی کام عموماً کرنا پڑتا ہے کہ جہاں پر ایک ایسی صحبت ان کو زیادہ ہارڈ اور ایک ایسا ٹف چیلنج ہوتا ہے ان کے لیے کہ وہ اس صحبت میں رہ کے اپنے آپ کو ان گناہوں سے بچا رکھے، ان حرام کاموں سے بچا رکھے کہ جو ان کے کولیگز کرتے ہیں۔ تو اس معاشرے میں خاص طور پر UK یورپ کی بات کر رہا ہوں۔ چلے آج کے پہلے کالر لیتے ہیں، پھر ہم اس بات کو کنٹینیو رکھیں گے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ ہمارے ساتھ کون، کہاں سے؟ جی میں بول رہی ہوں لندن سے۔ فاروق بھائی کیسے آپ؟ جی الحمدللہ مسز جاوید، بہت شکریہ۔ میں آپ کا سوال کا جواب دینا چاہتی ہوں۔ جی ضرور۔ کہ عراق میں مولانا حسین علیہ السلام کا روزہ ہے، غازی عباس علمدار کا روزہ ہے، مولانا مشکل کشا کا روزہ ہے۔ اچھا سسٹر، میں پوچھ رہا ہوں آئمہ اماموں کے روزوں کے پوچھ رہا ہوں، حضرت عباس اماموں کے روزے کی چلے میں بتاتی ہوں۔ امام حسین کی ہے ادھر روزہ، امام حسین کا ہے، مولا علی کا ہے، امام موسیٰ کاظم کا ہے، امام محمد تقی کا، امام علی نقی کا، امام حسن عسکری کا، یہ سب آئمہ کے روزے ہیں وہاں عراق میں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، صحیح ہے، دعا میں یاد رکھیے گا۔ صحیح ہے، جزاک اللہ۔ میں بہت دنوں کے بعد فون کیا آج آپ کو، کوئی بات تو آپ ہمیں نوحس میں بہت اچھا طرح سے نوحہ بی بی سکینہ کا ضرور انشاءاللہ ضرور۔ بہت شکریہ جی، اللہ حافظ، آپ کے جواب کا شکریہ۔ اگلے کالر ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام علی مدد۔ مولا علی مدد جی، بطول سسٹرز ہمارے ساتھ ہیں پاکستان سے۔ جی بیٹا، کچھ پڑھ کے سنائیں گے، آج حاضری لگائیں گی؟ جی انکل، ہم نوحہ سنانا چاہتے ہیں۔ جی ضرور سنائیے، لیجئے، مسز جاوید نے فرمائش کی تو نوحہ پیش کر رہی ہیں بطول سسٹرز۔ بسم اللہ بسم اللہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجنا۔ بابا میں رل گئیاں تیرا سینہ نہیں لبدا، بابا میں رل گئیاں تیرا سینہ نہیں لبدا، بابا میں رل گئیاں لکھن ڈورے میرے، لکھن ڈورے میرے، قرآن بول
सीना नहीं लगता बाबा मैं भूल गई तेरा सीना नहीं लगता बाबा मैं भूल गई नहीं भूलिया जिने काश मेर दिया नजर बातेरा कंजार दिया नहीं भूलिया जिने काश मेर दिया नजर बातेरा कंजार दिया जिने पैदल मैं टुरिया जिने पैदल मैं टुरिया मेरे कलिया भूल गईया तेरा सीना जज़ाकल्लाह अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। बहुत शुक्रिया। माफ़ कीजिएगा मिस हमारी सिस्टर बतूल जी। सोहबत की बात हो रही है और हम बात कर रहे हैं इस जैसे 16 तारीख होगी सफ़र की, तो हमें तो इस साल में माशाल्लाह आगाज़ में ही कैसी ट्रेनिंग का मौका मिल रहा है कि अच्छे लोगों की सोहबत में उठना बैठना मिल रहा है, अज़ादारों की सोहबत में उठना बैठना मिल रहा है। तो इसके जो नकूश हैं, इसके जो असरात हैं वो हमारी तबीयत पे, हमारे पूरे एक जिस्म पे ज़रूर इसके असरात नज़र आने चाहिए। सबसे पहले तो फारूक भाई मैं ये कहूँगी कि सोहबत का जो असर होता है यकीनन ये इसमें नो डाउट कि सोहबत का असर नहीं होता, लेकिन जब बच्चा इस दुनिया में आता है तो आप देखते हैं कि घर में जब वो आता है, आँख खोलता है, वो देखता है और वो जैसे कि जैसे उसकी जो है जहन जो है वो आगे बढ़ रहा होता है, नशोनुमा हो रही होती है, तो वो जो घर के माहौल को देखता है यकीनन वो भी उसको जो है वो जो सोहबत लेता है अपने घर के से सोहबत लेता है, वो किस तरह से माँ बाप को देखता है कि वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। और अगर उसके बच्चे पहला बच्चा है तो ज़ाहिर है वो सबसे पहले अपने माँ बाप की तरफ ही निगाह करता है कि किस तरह का तौर तरीक़ा है। और हमने ये आम मुशाहिदा भी किया है कि एक छोटे बच्चे किस तरह से जो है वो एक छोटी छोटी चीज़ों को फॉलो कर रहे होते हैं, किस तरह से कि वो बात भी है तो फ़ोन पे भी बात करने का अंदाज़ वही अपनाते हैं माँ का या बाप का। तो ये छोटी सी हम खुद ये देखा करते हैं। तो लिहाजा सबसे पहले जब दुनिया में बच्चा आता है तो वो जो माहौल जो देखता है, वो जो सोहबत देखता है, वो घर की ही देखता है। तो लिहाजा हमें जब एक बच्ची को एक उसकी जो है घुट्टी में कहते हैं ना डालना है अच्छी चीज़, तो वो हमें अपने औलाद को वहीं से डालना होगी जब वो हमारी गोद में हो। तो यकीनन हमें वो चीज़ें करनी है कि हम ये देखें कि घर में एक कोई है जो हमें फॉलो कर रहा है, जो हमें देख रहा है, जो हमारी सारी चीज़ों को बड़े होके अपनाएगा, याद रखेगा कि मैंने बचपन में ये देखा था उस घर में, अपने घर में, और वो बचपन की जो भी सोहबत या जो भी आदत वो अपना लेगा जी, वो बहुत बेसिक और बहुत बुनियादी होगी, यकीनन उस पर सारी जिंदगी पे उसके असरात बिल्कुल। और जो कहीं भी जो नसीहत की भी बातें होती हैं, और ये तो हम खुद जानते हैं कि जब कोई नसीहत बातें की हुई हैं जो बचपन की माँ बाप ने हमें कही हैं, वो हम इस वक्त भी नहीं भूलते, हमें उसी तरह से याद रहती हैं बिल्कुल कि वो हमने जो ये हमारी माँ ने हमें ये समझाया था, ये हमारे बाप ने हमें ये समझाया था। तो लिहाजा अच्छी जो बात करनी है, बताना है और अमल करके, मेन चीज़ आप करने के साथ साथ अमल करिए। बाज़ दफ़ा ये होता है कि बच्चा आप ये लगेगा वो देख नहीं रहा है, वो अपनी चीज़ में मशगूल है, वो अपने खेल में मशगूल है, लेकिन कभी कभी हम बहुत सरप्राइज़ हो जाते हैं कि वो जो बात कर रहे थे तो वो रिपीट कर देता है। तो हम कहते हैं कि नहीं, ये तो उस वक्त खेल रहा था, लेकिन आप ये देखिए उसका जो है एक तरह से जो टेंशन था वो बातों की तरफ भी था, वो देखने की तरफ भी था। तो ये चीज़ें हमें ख्याल रखना होगा। और अच्छी सोहबत और अच्छा किरदार, अच्छा माशरे में एक अच्छी चीज़ देने के लिए तो हमें यकीनन अपने घर से करना होगा। और अगर हम जाते हैं हमारे मासूमीन की तरफ तो हम देखते हैं कि जो घराने की जो तरबियत थी वो बच्चों में भी वही चीज़ किस तरह से हुआ करती थी, वो बच्चा भी किस तरह वही बात किया करता था जो एक बड़े के अंदाज में वो सारी चीज़ों को अपनाता था, वही रहम, वही करम, वही सखावत, वही इबादत आप ये देखते थे किस तरह से होती थी। तो ये चीज़ें ज़ाहिर है घराने से भी हमें सबसे पहले अपनी सोहबत अगर सुधारनी है और अच्छा माशरे में एक इंसान देना है तो यकीनन हमें घर से जो है सोहबत करना होगा। जी कॉलर है, अस्सलाम वालेकुम, फिर कॉल ड्रॉप हुई, कोई बात नहीं। और जी नाज़रीन, बात चल रही है सोहबत की और बहैसियत मुसलमान माशरा या मुसलमान घराने की चले बात करते हैं, माशरा बाद में सेकेंडरी, कि घर में अगर माहौल अच्छा है तो आपके बच्चे के उस ऊपर बहुत ही मस्बत असरात होंगे। और उसके बाद फिर जैसे बच्चा स्कूल थोड़ा सा बड़ा होता है, स्कूल में जाता है, उसके क्लास फेलोज वो अपनी सोहबत के असरात लेकर आते हैं। देखिए ना, घर में तो चले वालदैन हैं, बहन भाई हैं, वो एक ही तरह का उठना बैठना, एक ही तरह की आदत, एक ही तरह की सकाफत, ज़ुबान, सब कुछ एक है।
جیسے وہ گھر سے باہر نکلا، اسکول میں کلاس فیلوز کوئی 10 12 20 50 جتنے بھی ہیں، ہر بچہ اپنی صحبت کے جو اثرات ہیں وہ لائے گا. تو یہاں پر اصل مقابلہ شروع ہوتا ہے جیسے بچہ گھر سے باہر نکلتا ہے کہ اپنی جو صحبت کے مثبت اثرات ہیں وہ کس طرح اس پر حاوی رکھتا ہے. اگر تو ان کے رنگ میں رنگ گیا، اپنا سب کچھ بھول گیا، تو یہ زیادہ نقصان دہ ہوتا ہے. اس پر آگے چل کے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. السلام علیکم فروغ بھائی. جی وعلیکم السلام نقوی صاحب، بہت شکریہ سر. بہن آپ کو بھی سلام ہو. وعلیکم السلام بھائی. اور میرے پاک امام کا پرسہ ہو آپ کو بھی اور ہر سننے والے کو جس کا دل میں غم حسین ہے. جزاک اللہ. جزاک اللہ. کل آپ کا جو ٹاپک تھا وہ ماشاءاللہ بہت ہی پیارا تھا، لیکن آپ نے آج بدل دیا. جی انشاءاللہ جمعے کو پھر سارا ریپیٹ کریں گے سب کچھ. چلو کوئی بات نہیں. تو آج آپ کا ٹاپک ہے صحبت. جی تو وہ آپ نے کہا کبھی سنا ہوگا کہ ایک ایڈیم ہے کہ انسان اپنی صحبت سے پہچانا جاتا ہے. صحیح. تو صحبت پہ ایک ایسی چیز ہے جس پہ انسان کو اگر دیکھنا ہو یا سوچنا ہو یا پرکھنا ہو تو دو چیزیں ایسی ہیں. تو میرے مولا کائنات کا ایک وہ فرمان ہے کہ انسان کی جو شخصیت ہے اس کی زبان کے نیچے ہے. صحیح. تو جب زبان کے نیچے انسان کی شخصیت ہو تو زبان بھی اس وقت ہی استعمال ہوتی ہے جب انسان کی صحبت اچھی ہو تو اچھی استعمال ہوتی ہے، بری بری استعمال ہوتی ہے. ٹھیک ہے. ہاں دو چیزیں ہم نے غور کرنا ہے اس پہ. اگر 1 منٹ دے دیں تو میں اس پہ بات کر لوں گا. کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ ابھی میری بہن بچوں کی بات کر رہی تھی، تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر انسان بچے کے اپنے گھر میں بچے کا جو آئیڈیل ہے اس کو اس کے ماں باپ کا ہونا چاہیے. صحیح. کہ بچے کو جب گھر میں آئیڈیل مل جائے گا تو پھر وہ باہر نہیں جائے گا اور باہر بری صحبت کا میں بیٹھنے کی کوشش نہیں کرے گا. اور جب کہیں کوئی بات ایسی ہوگی تو بچہ جب بھی کہے گا تو وہ اپنے ماں باپ کی بات کرے گا کہ میرے باپ میں یہ خوبیاں ہیں، میرے باپ میں وہ خوبیاں ہیں. لیکن یہ خوبیاں اس وقت ہوں گی جب بچے کے والدین میں ہوں. یعنی اگر نماز کی باری آئے تو ماں باپ یہ نہ کہیں کہ بیٹا تم دکان پہ بیٹھو میں نماز پڑھ رہا ہوں، تو بچہ یہ سوچے کہ نماز روزہ جو ہے وہ والدین کے لیے ہے، میرے لیے نہیں ہے. بلکہ ماں باپ کو یہ سوچنا چاہیے کہ جتنا میرے پہ فرض ہے اتنا ہی میرے بچے پہ بھی فرض ہے، وہ بھی پڑھے گا. صحیح. پہلی بات تو یہ آ جاتی ہے کہ انسان کو اپنی اولاد کے لیے آئیڈیل ماں باپ کو بننا چاہیے. اور جب بچے کو گھر میں اچھی صحبت مل جائے گی تو بچہ یہ صحبت لے کے جب باہر نکلے گا تو وہ کسی صحبت کا، بری صحبت کا شکار نہیں ہوگا، بلکہ وہ اچھی صحبت جو گھر سے لے کے جائے گا اس کو گائیڈ کرے گا. اس کے اندر یہ اپنے اندر یہ پیدا ہو چکی ہوگی، جرأت طاقت پیدا ہو چکی ہوگی کہ وہ باہر جا کے بات کر سکے گا کہ یہ بات بری ہے، اس کو ایسے نہیں، اس کو اچھی بات کے ذریعے ایسے طریقے سے کرو گے. یہ کرج اس کے اندر گھر سے ہی آ جائے گی. اور جب یہ گھر سے باہر نکلے گا، لوگوں میں بات کرے گا تو پھر لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ اس کی صحبت کیسی ہے، یہ اچھی صحبت میں رہ رہا ہے اور اس کی صحبت نے واقعی اس پہ اثر کیا ہے. یہ چیز ہوتی ہے. لیکن انسان جب بری صحبت کا شکار ہو جاتا ہے تو پھر وہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اپنی اولاد کے سامنے بھی کھڑا نہیں ہو سکتا، اپنی اولاد کو بھی نہیں کہہ سکتا کہ آپ ایسا کریں، کیونکہ اولاد کہہ دیتی ہے کہ ابا فلاں وقت میں آپ تو یہ تھے، آپ کیا ہیں. تو وہ جو ایسی بات ہوگی وہ جب اولاد کے سامنے اسے شرمسار کرے گی. اس سے بہتر ہے کہ وہ باہر شرمسار ہو، اپنی اولاد سے شرمسار ہونے سے پہلے بچ جائے اور اپنی صحبت کو اچھے طریقے استعمال کرے اور اپنی اولاد کے لیے آئیڈیل بنے گا. تو میرے خیال میں یہ صحبت اس کے لیے، اس کے مستقبل کی، اس کی اولاد کے لیے اچھی ہوگی. اور صحبت اچھی حاصل کرنے کے لیے بھی ہمیں کچھ ایسی چیزیں چاہیے جس میں سب سے پہلے ہمیں دیکھنا ہے کہ ہماری صحبت یہاں ہم حاصل کر رہے ہیں وہ ذرائع کیسے ہیں. جب ہم مثال کے طور پہ جاتے ہیں عالم محمد کے در پہ جاتے ہیں تو وہاں جب ہمیں صحبت کا اثر ملتا ہے تو وہاں ہمیں ہر وہ چیز ملتی ہے جو ہمیں دین، دنیا اور آخرت کے لیے ہمارے لیے توسہ بن جاتی ہے، ہمارے لیے ایک بہترین ذریعہ بن جاتی ہے. اور ہمیں پتہ چلتا ہے، ان کے اعمال سے پتہ چلتا ہے کہ ان کے اعمال کیسے تھے، ان کے فرامین کیسے تھے، وہ لوگوں کے ساتھ کیسے پیش آتے تھے. جیسے آپ نے کل بتایا کہ حسین بن نمیر جو قاتل تھا شہزادہ علی اکبر کا، امام زین العابدین کے پاس گیا جان بچانے کے لیے، تو اس نے کہا کہ آپ نے مجھے بچانا نہیں، واقعہ لمبا میں نہیں کرتا اتنا لمبا. تو آپ نے کہا کہ وہ جب میں تیرے پاس مہمان تھا تو وہ تیرا ظرف تھا، تو میرے پاس مہمان ہے تو یہ میرا ظرف ہے. یہ چیزیں ملتی ہیں عالم محمد کے در سے. اور جب تک آپ عالم محمد کے در پہ نہیں جھکیں گے،
آپ اس در پہ نہیں آئیں گے, آپ اس در کو نہیں مانیں گے فروغ بھائی, تو پھر آپ کو کہیں بھی صحبت اچھی ملنے کا موقع نہیں ملے گا. کہیں بھی جاؤ گے وہاں پہ آپ کو کچھ نہ کچھ زیادہ نہیں تو 10% گڑبڑ ملتی ہے, لیکن جب اس در پہ آتے ہیں تو 100% آپ کو یہ اللہ والے ملتے ہیں, کیونکہ ان کو اللہ نے بنایا اور اللہ نے بھیجا ہے. تو جو اللہ چیز بناتا ہے وہ بڑے اچھے طریقے سے تو اس میں کوئی خامی نہیں رہنے دیتا. اس لیے ہمیں در محمد پہ آنا پڑے گا, در آل محمد پہ آنا پڑے گا, اور یہاں پہ جو صحبت ملے گی وہ ہمارے لیے آخرت کا توسہ بھی ہوگی اور ہمارے لیے بہترین زندگی کا ایک ذریعہ بھی ہوگی. تھینک یو جی, مہربانی, شکریہ. بہت شکریہ نقوی صاحب بات کرنے کا. جی بالکل, در اہل بیت علیہ السلام اور پھر ان کے ماننے والوں کی جو صحبت ہے وہی سب پر پھر حاوی ہے, اور وہی ایسی مکتب ہے کہ جہاں سے ہم سب کچھ سیکھ سکتے ہیں. تو بات کرتے ہیں آہستہ آہستہ, جیسے ہم اس پروسیس میں وہ بات کر رہے ہیں کہ بچہ جو ہے وہ گھر چھوٹا ہے, اس نے بہت اچھی صحبت اختیار کی, بہت ہی عالم دین کا بچہ ہے یا وہ جج کا بچہ ہے, ڈاکٹر کا بچہ ہے, پڑھے لکھے افراد کا بچہ, چلے یہ کر لے. آگے اس کو کلاس فیلوز جو ہے وہ بہت سے ایسے افراد کے اولاد بھی نظر آتی ہے یا ایسے بری عادات ان کو اس کلاس فیلوز کو ہیں, تو پھر اس کے ساتھ ہم اس کا جو ٹکراؤ ہوگا ان دونوں صحبتوں کا, تو اس میں پھر جو ثابت قدم رہے گا, اگر تو بچہ ان کے رنگ میں رنگ گیا تو پھر اس کی جو بنیاد میں سارا کچھ وہ جو اتنا خون پسینے کا میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو ایفرٹ تھا وہ سب ضائع گیا. تو اپنی صحبت کو یا اپنے بچے کو اس انداز سے سٹرونگ بنانا چاہیے کہ آپ کو جو برے اثرات ہیں وہ بالکل زائل ہو جائیں, کیونکہ اس معاشرے میں آپ نے دیکھا کہ یہاں بچے ماشاءاللہ دونوں قسم کی صحبتوں سے وہ ان کا ٹکراؤ ہوتا ہے, سامنا ہوتا ہے. لیکن جو یہاں مکتب فکر اس تعلق رکھنے والے ہیں, مجالس میں جانے والے بچے ہیں, مساجد میں جانے والے بچے ہیں, جلوسوں میں جانے والے بچے ہیں, وہ بے شک ان کے کلاس اٹھنے بیٹھنے یہ سارا ان کے کلچر, ان کے کلاس فیلوز بالکل ڈیفرنٹ ہوتے ہیں, لیکن وہ ان کا کلچر اپنے آپ وہی کامیاب ہوتے ہیں. عموماً کچھ جگہوں پہ ایسا ہوتا ہے کہ بد نصیبی کہ وہ ان کا کلچر اپنا لیتے ہیں, اپنا سب کچھ بھول بھال جاتے ہیں, لیکن وہ ایسے بچے بہت زیادہ ہیں کہ جو ان کے کلچر سے بالکل صحیح ٹکرا کے اپنے کلچر پر کاربند رہتے ہیں, اپنے مذہب پہ کاربند رہتے ہیں, اس صحبت کا ان پر کوئی اثر نہیں ہوتا. تو بریک کا وقت ہوا چاہ رہا ہے, بریک کے بعد ناظرین یہ ٹاپک جاری ہے, آپ بھی ضرور آئیے, سوال کا بھی جواب دینا چاہیں تو ضرور آئیے اس چھوٹی سی بریک کے بعد.